السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية هو وتر يحب الوتر، متفق علیہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ صدق رسول اللہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، فیضان نبوت یعنی درس حدیث کے اس مبارک پروگرام میں آپ کا میزبان محمد ساجد حسین اشرفی جامعی پھر ایک بار ایک نیا عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرما کر اپنے قلب و اذہان کو تسکین کا سامان فراہم کریں گے۔ تو ناظرین، آئیے گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک بار درود شریف کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تلاوت کردہ احادیث سے بخوبی آپ واقف ہو گئے ہوں گے کہ آج کی گفتگو میں میرا عنوان سخن اسماء اللہ الحسنی ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام اسماء بہترین ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد و بے دینی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے۔ پوری کائنات میں اس کی ذات کی طرح اس کے نام اور اس کی صفات میں کوئی اس کا نظیر و شریک نہیں۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا کرنے میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہذا انہیں ناموں کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کے شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اسی اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین کے اندر نقل فرمائے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام مبارک ہیں، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے یا ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے جو انہی سے مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جو انہیں شمار کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ اسماء یہ ہیں: واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مگر ناظرین، یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سب کے سب توقیفی ہیں، یعنی شرع شریف اور شارع علیہ السلام کی طرف سے اجازت پر موقوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرع شریف میں جس نام کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہو چکا ہے، اسی نام سے اسے پکارنا درست ہے۔ اپنی عقل سے اس کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ دونوں ناموں کا ایک ہی معنی ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو عالم تو کہہ سکتے ہیں مگر عاقل نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو جواد تو کہہ سکتے ہیں مگر سخی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو شافی تو کہہ سکتے ہیں مگر طبیب نہیں کہہ سکتے۔ البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس بارے میں پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جن سے اس کی صفت بیان کرنا مقصود ہو، عقل سے بھی تجویز کرنا جائز ہے، مگر ان اسماء کا اطلاق بطور نام جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکار سکتے ہو۔ اس کے بہت سے بہترین نام ہیں یا تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو، خواہ کسی بھی زبان میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی عظمت والا نام فقط عربی کے ساتھ ہی خاص نہیں اور نہ ہی صرف انسانوں کی زبانوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ مختلف مخلوقات کے زبانوں پر بھی اسی کا نام ہے۔ غور کیا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چرندوں کی چہچہاہٹ میں غرض کے کائنات کی ہر چیز سے اللہ اللہ کی صدا آتی ہے، اللہ اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اس آیت مقدسہ میں اسی بات کا ذکر ہے
کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ہر مخلوق اس کو اپنے اپنے انداز میں پکارتی ہے۔ ناظرین کرام، بندہ مومن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی صفت سے موصوف اور اس کے اخلاق سے متصف ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ بعینہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا حامل بن جاتا ہے، ورنہ تو بندے کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے مثل ہو جائیں گی، جو کسی بھی طرح ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لیسا کمثلہ شیء ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز ہو نہیں سکتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کی صفات کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو بن جاتی ہیں۔ حدیث مصطفیٰ پر